الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ ہم پر فضل اور اس کا کرم ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اسلام میں جتنی بھی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں کا خلاصہ اور مقصد اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی اور خوشنودی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے نماز کا تحفہ عطا فرمایا ہے، اور وہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے سے مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ نماز کا اہتمام ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ جو آدمی نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ پاک اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، نماز کے لیے جس طریقے سے دیگر مذاہب کے لوگ اپنی عبادت کو گزارنے کے لیے کوئی خاص جگہ متعین کرتے ہیں، اسی طرح مسلمان بھی سب ایک جگہ ہو کر عبادت کرنے کے لیے مسجد کی تعمیر کرتے ہیں۔ یہ مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب جگہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بیوت اللہ فی الارض المساجد، زمین کے اندر اللہ کے گھر مسجدیں ہیں۔ مسجد میں فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے، چھوٹا بڑا غریب مالدار
بادشاہ، فقیر، سب کے سب ایک صف میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہ اجتماعیت مسجد کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ مسجد کی بہت بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ مسجد کو چلتا ہے، اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، اب نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، کوئی بندہ اگر مسجد کی طرف چلتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے، ایک قدم پر اس کا ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اور ایک درجہ اس کا بلند ہو جاتا ہے اور اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے ہر قدم پر۔ اور اسی طرح جب وہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے، مسجد سے واپس اپنے گھر جانے لگتا ہے، جب بھی اس کے ہر قدم پر ایک ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، ایک ایک نیکی اس کو دی جاتی ہے اور ایک ایک درجہ اس کا جنت میں بلند کر دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ صحابہ مسجد نبوی میں حاضر ہو رہے ہیں، لیکن کسی کا مکان مسجد کے قریب ہے لیکن وہ آ رہا کسی اور راستے سے، کسی کو دیکھا کہ اس کا مکان اس طرف ہے، یہاں سے مسجد قریب ہے لیکن وہ دوسرے راستے سے آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے بلال، تمہارا گھر تو فلاں جگہ ہے، تم مسجد کو اس راستے سے کیوں آتے ہو گھوم پھر کے؟ اے انس، تمہارا گھر تو مسجد سے بالکل قریب ہے، تم بھی گھوم پھر کر آتے ہو۔ اے فلاں، تم وہاں سے کیوں آتے ہو؟ اے فلاں، تم اس طرح گھوم کر کے کیوں آتے ہو؟ سیدھا مسجد کو کیوں نہیں آتے؟ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کی زبان مبارک سے یہ بات سنی ہے کہ مسجد کی طرف جو قدم اٹھے گا اس کے ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک درجہ اس کا بلند ہوتا ہے۔ تو ہماری خواہش یہ ہے کہ مسجد تک پہنچنے کے لیے ہمارا جو راستہ ہے وہ بہت چھوٹا ہے، ہماری خواہش اور تمنا یہ ہے کہ راستہ ذرا طویل ہو جائے، بڑا ہو جائے، تاکہ زیادہ قدم ہمارے مسجد تک پڑے اور زیادہ ثواب ہم کو ملے اور زیادہ گناہ ہمارے معاف ہو۔ یہ صحابہ کے اندر شوق اور جذبہ تھا۔ مسجد کے قریب ان کا گھر، اس کے باوجود تھوڑا گھوم کر کے آتے تھے، دوسرے راستے سے پھر کر آیا کرتے تھے تاکہ زیادہ قدم مسجد کی طرف کو پڑے اور زیادہ ثواب وہ حاصل کرے۔ مسجد سے ان کا اتنا تعلق تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اب ایک شہر سے ہجرت کر کے وہاں اپنے مال و جائیداد کو چھوڑ کر جب دوسرے شہر جا رہے ہیں، عام طور پر انسان کی فکر یہ ہوتی ہے، اس کی پہلی تمنا اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، دوسری جگہ جا کر میں اپنا سٹیزن شپ بنانا چاہتا ہوں، میں اب محتاج رہوں گا، مجھے سب سے پہلے ضرورت اگر پڑے گی تو اپنے مکان کی پڑے گی۔ تو آدمی کیا فکر کرتا ہے کہ مکان وہاں پر تعمیر ہو جائے یا کرائے پر مل جائے کم از کم۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء محمود کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ آپ نے اپنی پیدائشی جگہ کو چھوڑا، مکہ مکرمہ کو چھوڑا، ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے اپنا مکان نہیں بنایا، اپنی کسی بیوی کا حجرہ نہیں تعمیر کیا، اپنے مکان کی گھر کی فکر نہیں کی، بلکہ مسجد کو تعمیر کی۔ دو یتیم لڑکے تھے، سہل اور سہیل ان کا نام تھا۔ حضرت زرارہ بن ربیع کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
پرورش میں وہ رہا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں یتیم بچوں سے وہ مکان خریدا، وہ جگہ خریدی، 10 دینار اس کی قیمت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون یہ 10 دینار ادا کرے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ میں 10 دینار آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابو بکر نے اس مسجد کے لیے جگہ خریدی اور مسجد وہاں پر تعمیر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر، یہ مسجد جب تک قائم رہے گی، جب تک اس مسجد کے اندر نماز ہوتی رہے گی، عبادت ہوتی رہے گی، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہے گی، ذکر و اذکار ہوتے رہیں گے، تمہارے قبر کے اندر ثواب تم کو ملتا رہے گا، اللہ کی رحمتیں تم پر برستی ہوں گی، قیامت تک تمہارے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ بزرگوں اور دوستوں، مسجد کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنا اکثر حصہ مسجد میں گزارا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سیکھنے کے لیے مسجد میں جو طلباء تھے، صحابہ کی جو جماعت تھی شروع میں وہ 200 تھی۔ سب سے پہلے مدرسہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنایا وہ مسجد نبوی میں بنایا، اصحاب صفہ کے لیے۔ صفہ ایک چبوترے کو کہتے ہیں، تو وہاں پر آپ نے قرآن کی تعلیم شروع کی، تو 200 صحابہ مسجد میں قرآن شریف سیکھا کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو کہلوایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں قرآن پاک کے ذریعے مسائل حل کرتے تھے تو مسجد میں حل کیا کرتے تھے۔ اگر کسی جگہ جنگ میں جانا ہوتا تو جنگ میں جا کر کس طرح لڑنا چاہیے، کیسے مقابلہ کرنا چاہیے کفار کے سامنے، کس طریقے سے لڑا جائے، تو صحابہ کرام اپنا کرتب دکھایا کرتے تھے، لڑنے کا طریقہ اور ڈھنگ دکھلایا کرتے تھے، تو وہ مسجد میں دکھاتے تھے کیونکہ دوسری کوئی اور جگہ نہیں تھی، مسجد میں دکھایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے اس کرتب کو دیکھا کرتے تھے، مشاہدہ فرمایا کرتے تھے۔ مسجد ایسی جگہ ہے جہاں پر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تخت نبوت تھا۔ آپ جو بھی حکم بیان فرمایا کرتے تھے تو مسجد کے ذریعے بیان فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سال کی زندگی گزاری، تو آپ کا یہ پورا حصہ، آپ کی یہ پوری زندگی اگر گزری ہے تو مسجد میں گزری ہے۔ آپ نے اپنا مکان بھی بالکل مسجد کے قریب بنوایا۔ بزرگوں اور دوستوں، جب کوئی جماعت، کوئی مسلمان مسجد بنانے کا ارادہ کرتی ہے، جس جگہ کو مسجد بنانے کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، مثلا ہم نے ہمارے اندرا نگر میں مسجد بنانے کے لیے اس جگہ کو منتخب کیا، ہمارے بڑوں نے اس جگہ کو متعین کیا کہ یہاں پر مسجد کو بنائی جائے۔ آپ یاد رکھیں، یہاں سے لے کر تحت الثری تک، یعنی 7 زمین نیچے تک جتنا بھی حصہ ہے وہ پورا کا پورا حصہ مسجد کہلاتا ہے۔ صرف زمین کا یہ ظاہری حصہ یہی مسجد نہیں ہے، بلکہ یہاں سے لے کر 7 زمین کے نیچے تک جتنا بھی حصہ ہے زمین کا، وہ سب کا سب مسجد کہلاتا ہے۔ اتنے سے حصے کے ذریعے پورے زمین کے حصے کو مسجد کا لقب دے دیا جاتا ہے، اتنی بڑی فضیلت اس کو حاصل ہے۔
قیامت کے قریب آپ سب جانتے ہیں قیامت جب آئے گی تو سارا دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، چاند بھی ٹوٹ جائے گا، ستارے بھی ختم ہو جائیں گے، سورج بھی بے نور ہو جائے گا، ساری کائنات فنا ہو جائے گی، آپ کے مکان بھی ٹوٹ جائیں گے، میرا گھر بھی گر جائے گا، دنیا کی بڑی سے بڑی بلڈنگ بھی باقی نہیں رہے گی، چاہے کتنا ہی زبردست اینٹوں کے ذریعے، کانکریٹ کے ذریعے، لوہے کے ذریعے اس کو تعمیر کیوں نہ کیا ہو، قیامت کے قریب جب قیامت آئے گی سب نیست و نابود ہو جائے گا، ساری دنیا فنا ہو جائے گی، ساری زمین چٹیل میدان ہو جائے گی، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بعض حصے وہ ہیں جہاں پر میرے بندے عبادت کیا کرتے ہیں، کسی جگہ مسجد بنی ہوئی ہے، کسی جگہ مکہ مسجد ہے، کسی جگہ مدینہ مسجد ہے، کسی جگہ جامع مسجد ہے، کسی جگہ بیت المقدس ہے، کسی جگہ مدینہ منورہ ہے، مسجد نبوی ہے، کعبۃ اللہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کی ان تمام مساجدوں کو ایک جگہ کر دیتے ہیں، کعبۃ اللہ کے ساتھ جوڑ کر اس کو آسمان پر اٹھا کر لے جاتے ہیں، ساری دنیا فنا ہو جائے گی، لیکن ہماری اور آپ کی مسجد، اللہ کے گھر دنیا کے اندر جتنے بھی ہیں سب کے سب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جنت میں لے کے چلے جائیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ ختم نہیں کریں گے۔ یہ ایسی جگہ ہے، ساری دنیا برباد ہو رہی ہے، لیکن ہم اور آپ نے مل کر جس مسجد کو بنایا یہ قیامت کے دن باقی رہے گی اور اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کر اوپر لے جائے گا۔ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے مسجد کی، ساری دنیا فنا لیکن اللہ کی مسجد باقی رہے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ لوگ زناکاری زیادہ کر رہے ہیں، عورتوں کے ساتھ اپنا منہ کالا کر رہے ہیں، شراب نوشی میں مسلمان ملوث ہیں، چوری ڈکیتی کر رہے ہیں، بیاج کا سود کا مال کھا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں کہ ایسے مسلمانوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے مکان کو برباد کر دیا جائے، ان کے مکان کو تباہ کر دیا جائے۔ اللہ پاک ارادہ فرما لیتے ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اسی جگہ پر کوئی مسجد بنی ہوئی ہے، جس محلے میں زناکاری ہو رہی ہے، شراب پی جا رہی ہے اور دیگر قسم کے گناہ ہو رہے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس محلے کے اندر کوئی مسجد بنی ہوئی ہے جہاں پر کچھ مسلمان بندے نماز پڑھا کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے ہیں، مسجد کو آباد کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ارادے کو بدل دیتے ہیں۔ اللہ نے جو ارادہ کیا اس محلے کو برباد کرنے کا، جو اللہ نے ارادہ کیا، اپنے اس ارادے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دیتے ہیں صرف مسجد کی وجہ سے اور مسجد کو آباد کرنے والوں کی وجہ سے۔ ہم نے اپنے بڑے اساتذہ سے سنا ہے کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ اگر کسی گاؤں میں مسلمان نہیں ہوتا تھا تو ہندو بھائی دوسرے گاؤں جاتے تھے اور وہاں سے مسلمانوں کی منت سماجت کر کے اپنے گاؤں میں بھی مسلمانوں کے مکانات بنوایا کرتے تھے کہ ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں میں مسلمان نہیں ہے، مسجد نہیں ہے، آپ لوگ یہاں پر آ جائیں۔ کسی زمانے میں ایسا بھی ہوا کرتا تھا۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے، ہمارے مسلمان اتنے اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے شہر میں ایک مسلمان بھی باقی نہ رہے۔ پوری دنیا کا آپ نقشہ سامنے بچھا کر دیکھیں، اگر کسی کے سینے پر بندوق کی گولی لگ رہی ہے تو وہ مسلمان کے اوپر لگ رہی ہے۔ کتنے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، یہ سب مسجد کو آباد نہ کرنے کی وجہ سے۔
جب لوگ مسجد کو آباد کرنے والے ہو جائیں گے، مسجدوں کے اندر آتے جاتے رہا کریں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، قرآن کی تعلیمات کو مسجد میں سنتے سیکھتے سکھاتے رہیں گے، تو وہ لوگ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہیں گے اور ان کے ذریعے کوئی گناہ ہوگا ہی نہیں۔ بہرحال مسجدوں کی بہت بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عذاب کو ہٹا لیتے ہیں۔ اگر کسی جگہ مسجد ہے، چاہے اس محلے میں گناہ ہو رہا ہو، زناکاری ہو رہی ہو، شراب کو پیا جا رہا ہو، اگر مسجد ہے وہاں پر مسجد کو آباد کرنے والے کچھ لوگ ہیں، ان کے طفیل میں سب کو اللہ تبارک و تعالی بچا لیتے ہیں، عذاب ان کو نہیں دیتے۔ آخرت میں جو ہوگا وہ ہوگا، دنیا میں فی الحال عذاب اللہ تعالی موقوف کر دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے من اسرج سراجا فی المسجد نور اللہ قبرہ الی یوم القیامہ، جو کوئی بندہ اللہ کے گھر میں مسجد میں روشنی کا انتظام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت تک اس کے قبر میں نور کو بھر دیتے ہیں۔ دیکھیے روشنی کا انتظام صرف چھوٹی سی چیز ہے، مسجد کا وہ ایک حصہ ہے۔ اگر کوئی بندہ مسجد کے اندر روشنی کا انتظام کر دیتا ہے، چراغ کا انتظام کر دیتا ہے، بلب لگا دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت تک اس کے قبر میں نور کو بھر دیتے ہیں۔ جب وہ مر کر اپنے قبر میں جائے گا روشنی ہی روشنی پائے گا۔ جب صرف روشنی کو جلا دینے سے، اس کا انتظام کرنے سے اس کا اتنا ثواب ہے، مسجد کی تعمیر کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہے، آپ ذرا اندازہ لگائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو کوئی بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے مسجد کی تعمیر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے ایک محل تعمیر فرماتے ہیں۔ انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں اتنی اچھی معلوم ہوتی ہے، اتنی اچھی معلوم ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اس کو دیکھتے ہی رہ جائیں۔ انسان کو اللہ نے ایسی عقل عطا فرمائی، ایسا دماغ اللہ نے انسان کو عطا کیا کہ اس کی بنائی ہوئی چیز بڑی شاندار معلوم ہوتی ہے، اچھی معلوم ہوتی ہے۔ دیکھیے انسان کیسی کیسی بلڈنگیں بناتا ہے، کیسے کیسے مکانات بناتا ہے۔ ابھی 17 تاریخ کو میں بنگلور گیا ہوا تھا، ہمارے دوست کہنے لگے ایک مسجد کو ہم لے چلتے ہیں، حسنات کالج کے پاس کوئی مسجد ہے، کہنے لگے وہاں لے چلتے ہیں۔ میں نے کہا میں ضرور لے چلو، میں نے تو دیکھا نہیں۔ انہوں نے بڑی تعریف کی کہ مسجد بہت اچھی ہے۔ میں نے کہا نماز وہیں پڑھیں گے ظہر کی، سب سے پہلے وہیں چلو۔ کھانا بھی نہیں کھائے، نماز پڑھنے کے لیے گئے ظہر کی۔ تو مسجد کو دیکھا تو دل بڑا خوش ہو گیا، بہت بہترین مسجد، زیادہ بڑی بھی نہیں ہے، مسجد کوئی زیادہ اتنی بڑی بھی نہیں ہے، لیکن اتنا شاندار انہوں نے بنایا کہ دل چاہتا ہے کہ اس میں بیٹھے رہو، 1 مہینے کا اعتکاف کر لو، اس کو دیکھتے رہو۔ اس کے اندر لگی ہوئی لائٹیں، اس کے اندر لگا ہوا چھت کے اوپر جو لائٹ ہے بہت بڑا، بہت بہترین انہوں نے مسجد کو بنائی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان جب اپنی عقل کے ذریعے ایسی ایسی چیز کو بنا دیتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اس کو دیکھتے ہی رہ جائیں، تو اللہ تبارک و تعالی مسجد بنانے والے کے لیے جنت میں جو محل بنائیں گے اس کا کیا مقام ہوگا۔ آدمی تو ساری دنیا کو بھول جائے گا اگر جنت میں اپنے ٹھکانے کو دیکھ لے گا۔ وہ چاہے گا قیامت کے دن کتنا اچھا ہوتا کہ میں سارا اپنا روپیہ پیسہ مسجدوں میں لگا دیتا، مسجد کی تعمیر میں خرچ کر دیا ہوتا تو آج میرا مقام اس سے بھی بلند و بالا ہوتا۔ آدمی وہاں جا کر افسوس کرے گا میں نے صرف مسجد میں 10,000 روپے دیے تھے، 50,000 روپے دے دیا ہوتا تو آج شاید اس سے بھی بہترین اللہ نے میرے لیے محل تعمیر کی ہوتی۔ بزرگوں اور دوستوں، وہاں پر جو محل اللہ تبارک و تعالی بنائیں گے
याकूत के जरिए बनाएंगे, मोतियों के जरिए बनाएंगे, सोने की ईंटों के जरिए, चांदी के ईंटों के जरिए अल्लाह तबारक व तआला वहां पर महल तामीर फरमाएंगे। अगर किसी ने मस्जिद की तामीर की और उसमें हिस्सा लिया, मुकम्मल मस्जिद की तामीर करे, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई इतना नहीं कर सकता, हिस्सा लेता है, जितना उससे हो सकता है उतना वो मस्जिद को देता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए भी जन्नत में महल तामीर फरमाएंगे। बुजुर्गों और दोस्तों, मस्जिदों को बनाने की बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाह तबारक व तआला उसको जो सवाब अता फरमाएंगे कोई उसका अंदाजा नहीं लगा सकता। बड़े बड़े बादशाहों ने भी मस्जिदें बनवाई। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि उन्होंने अपने किले के सामने मस्जिद बनवाई। किसी ने पूछा कि हजरत, ऐ बादशाह, आपने अगर मस्जिद बनवानी है तो किसी और जगह बनवाते, लेकिन आपने दरवाजे के सामने क्यों बनवाया? अपने किले के बिल्कुल सामने आपने मस्जिद को क्यों बनवाया? तो उन्होंने अर्ज किया, मेरा दिल ये चाहता है जब भी मैं किले से बाहर निकलूं, सबसे पहली नजर अगर मेरी पड़े तो मस्जिद पे पड़े। सबसे पहली नजर अगर मेरी पड़े तो मस्जिद के ऊपर पड़े। बादशाह हैं, चाहते हैं कि मेरे मकान के सामने मस्जिद हो, मेरे किले के सामने क्या हो, मस्जिद हो। हम और आप ऐसे वाकयात सुनते रहते हैं कि कितने बड़े बड़े मुसलमान जो पैसे वाले हैं, करोड़पति हैं, अपनी मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए उस मोहल्ले में मस्जिद को बनाने नहीं देते। अगर चंद गरीब मुसलमानों ने मिलकर किसी जगह जमीन खरीदी और मस्जिद बनवानी चाहिए, वहां पर अगर किसी मुसलमान का कोई बहुत बड़ा अड्डा हो, कोई फैक्ट्री हो, वो उसमें आड़ बन जाता है, यहाँ मस्जिद नहीं बनवाना चाहिए, ये जमीन अच्छी नहीं है, ये केस में है, लड़ाई में है, इसको टाल देता है। कितने मुसलमान हम और आप देखते हैं, थोड़ा रुपया पैसा मिल गया, गुरूर में आकर, घमंड में आकर वो क्या कर रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा। देखिए, बादशाह है, कितने बड़े आदमी होंगे, कितने बड़े मालदार होंगे, अपने किले के सामने मस्जिद को बनवा रहे हैं। जब मस्जिद की तामीर मुकम्मल हुई तो उन्होंने ऐलान किया कि आज मस्जिद की संगे बुनियाद है। मस्जिद को बनाना चाहा, तामीर के वक्त उन्होंने ऐलान किया था कि आज मस्जिद की संगे बुनियाद है, इसका फाउंडेशन है। सबसे पहले फाउंडेशन में वो आदमी ईंट रखेगा जो बालिग होने के बाद से लेकर 15 साल की उम्र हो जाने के बाद से लेकर अब तक एक दिन भी तहज्जुद की नमाज को नहीं छोड़ा। कोई भी आगे नहीं बढ़ा। बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, नमाजी थे, मौलवी थे, उलमाए इकराम थे, मुफ्तियान इकराम थे, कोई भी आगे नहीं बढ़ा। आखिर में 60,000 का मजमा था, कोई आगे नहीं बढ़ा। बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने तो समझा था कि मेरे रियाया में, मेरी कौम में कोई होगा जिसने बालिग होने से लेकर अब तक तहज्जुद की नमाज कभी कज़ा नहीं होगी, लेकिन कोई भी नहीं मिला। आज मेरा राज फाश हो गया, मैं ही वो आदमी हूं कि जिसकी आज तक तहज्जुद की नमाज कभी कज़ा नहीं हुई। बादशाह है जी, बादशाह होकर उनकी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई और खुद से उन्होंने मस्जिद की संग बुनियाद रखी, फाउंडेशन रखा। मर्दों के लिए नमाज पढ़ने के लिए अपने किले के सामने मस्जिद बनवाई, औरतों को नमाज पढ़ने के लिए अपने महल के अंदर एक मस्जिद बनवाई, महल के अंदर औरतों के लिए मस्जिद बनवाई। मस्जिद का बहुत ऊंचा मकाम है, हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर मस्जिद की कोई आदमी सफाई करता है, सफाई करते वक्त मस्जिद में से कोई तिनका उठाकर बाहर फेंकता है, वो तिनका उस आदमी से कहता है, हदीस की बात बोल रहा हूं, हदीस में आता है जब कोई आदमी मस्जिद में से कोई तिनका उठाकर बाहर फेंकने जाता है तो वो तिनका चीख चीख कर उसे बोलता है, मुझको मस्जिद से बाहर ना फेंको,
مجھ کو مسجد ہی میں رہنے دو اور میں اللہ کا ذکر سنتا رہوں. یہ وہ تنکا کہتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تنکے سب مسجد میں چھوڑ دو, گھر میں ہے سب پورا کچرا لا دو, مسجد میں ڈالا دو, یہ مطلب نہیں. صفائی کرنا چاہیے, اس کو تو باہر پھینکنا ہی ہے. اس کی خواہش میں بتا رہا ہوں, حدیث کی بات میں بتا رہا ہوں. اس کے دل کے اندر یہ تمنا ہوتی ہے کہ مسجد ہی میں رہوں اور اللہ کے قرآن کو سنتا رہوں, ذکر و اذکار کو میں سنتا رہوں. تنکے کو بھی مسجد کی قدر ہے. قرآن پاک میں 15ویں پارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی ذکر نہ کرتی. ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. یہ الگ بات ہے کہ ہم اور آپ اس کو سمجھتے نہیں. انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوق ان آواز کو سنتی ہے جن کے ذریعے وہ تسبیح کو بیان کرتے ہیں. بزرگوں اور دوستوں, مسجدوں کا بہت بڑا مقام ہے, بہت اونچا درجہ ہے. آج پورے محلے والے مل کر ایک مسجد کو بنانے کے لیے تیار نہیں. میں آپ کو احساس دلاؤں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے مسجدیں بنوائی. کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ. اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی, اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا, اگر اللہ کو منظور ہوتا کہ میرے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو پیغمبر بنا کر اس دنیا میں بھیجتے, لکان عمر بن الخطاب, تو وہ حضرت عمر فاروق ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نبوت سے سرفراز فرما کر اس دنیا میں بھیجتے. حسنات عمر کعدد نجوم السماء. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا حضرت عمر کی نیکیاں اتنی ہیں جتنی کہ آسمان کے اندر ستارے ہیں. آسمان میں جتنے ستارے ہیں کوئی گن سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں گن سکتا. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں حضرت عمر کے نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں, اس سے بھی زیادہ. تاریخ میں آپ پڑھیں, ہسٹری آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے بڑوں نے کتنی کتنی مسجدیں بنوائی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اکیلے نے 5000 مسجدیں بنوائی. کتنی مسجدیں بھائی؟ سب سو جاتے ہیں, سوتے ہیں کیا؟ کتنی مسجدیں بنوائی؟ ذرا زور سے بولو تاکہ دل میں احساس ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5000 مسجدیں بنوائی. کوئی آدمی سوچ سکتا ہے؟ ان 5000 مسجدوں میں 900 جامع مسجدیں تھیں. کتنی بھائی؟ 900 جامع مسجدیں تھیں. آج پورا اندرا نگر مل کر مکہ مسجد کو بنانے کے لیے تیار نہیں. بتائیے کتنی بڑی افسوس کی بات. 5000 مسجدیں بنوائی جن میں سے 900 جامع مسجدیں تھیں. اور تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 5000 مسجدوں میں پڑھانے کے لیے ایک ایک محدث کو بھیجا, ایک ایک عالم کو بھیجا. ایک مرتبہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اے ابو الدرداء, ہم نے تم کو فلاں مسجد کے لیے مقرر کیا تھا, وہاں تم بچوں کو پڑھاتے ہو, حدیث کا درس دیتے ہو, قرآن کی تعلیم دیتے ہو, ذرا بتاؤ تو صحیح کہ وہاں پر کتنے آدمی پڑھنے کے لیے آتے ہیں, کتنے بچے تمہارے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں. ایک افسوس کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے کسی کو نشانہ نہیں بنانا ہے, کسی کو برا بھلا نہیں کہنا ہے, ایک احساس دلانا ہے. آج کوئی مسجد کا بڑا آدمی کبھی مسجد کے امام صاحب سے یا مؤذن صاحب سے پوچھتا ہے کہ ہماری مسجد میں کتنے بچے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں؟
کتنے بچے صبح مکتب میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں قرآن شریف، مدرسے میں کتنی لڑکیاں آتی ہیں، کتنے لڑکے آتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے؟ بہت کم ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ مسجد کے اندر جس طرح نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، ایسے ہی بچوں کو پڑھانے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ فجر کی نماز ہو جائے بچوں کو پڑھانا چاہیے، عصر کی نماز ہو جائے بچوں کو پڑھانا چاہیے، انتظام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بچہ غیر حاضری کرتا ہے اس کو پکڑ کے لانا چاہیے، رجسٹر بنانا چاہیے کہ ہمارے محلے میں کتنے بچے ہیں، مسجد کے آس پاس کتنے ہیں، کون آ رہا کون نہیں جا رہا۔ اسکول کے اندر جس طرح نظام ہوتا ہے اس طرح مسجد کے اندر ہونا چاہیے۔ لیکن آج کل ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کے اندر صرف نماز ہوتی ہے، مکتب کی مدرسے کی کوئی فکر نہیں، چاہے قرآن شریف پڑھی جا رہی ہو، پڑھایا جا رہا ہو یا نہ پڑھایا جا رہا ہو۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے ابو الدرداء تمہاری مسجد میں پڑھنے کے لیے کتنے بچے آتے ہیں؟ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے امیر المومنین میری مسجد میں 18,000 بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ کتنے بچے بھائی؟ 18,000 بچے مسجد میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو مسجد وہ جگہ ہے جہاں پر دین کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں پر قرآن شریف کو سکھایا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے مسجد میں قرآن سیکھا، مسجد میں صحابہ کرام نے حدیث سیکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجدوں کے اندر قرآن کریم کو سکھانے کا طریقہ ایجاد کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے، آپ نے صحابہ کو قرآن سکھایا، تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجدوں کے اندر علماء کو لگا دیا کہ تم فلاں مسجد میں جاؤ، تم فلاں مسجد میں جاؤ اور بچوں کو قرآن پڑھاؤ، حدیث کا درس دو۔ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے صحابہ کے 17,000 بچے حافظ بنے۔ صحابہ کے جو بچے تھے ان میں 17,000 بچے حافظ بن گئے۔ تو عالم کتنے بنے ہوں گے اور کیسے کیسے لوگ بنے ہوں گے۔ تو مسجدوں کے ذریعے دین پھیلتا ہے، مسجدوں کے ذریعے اسلام کو تقویت حاصل ہوتی ہے، طاقت ملتی ہے، قوت ملتی ہے۔ تو مسجدوں کی تعمیر کرنا یہ مسلمانوں کا بہت بڑا فریضہ ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ مکہ مسجد بہت چھوٹی ہے، پہلے بڑی تھی لیکن اب چھوٹی ہے، جگہ تنگ ہو جاتی ہے، مصلیوں کے لیے ناکافی ہو جاتی ہے، بہت سارے لوگ ادھر ادھر چپل کے پاس ادھر ادھر نماز پڑھ لیتے ہیں، اور جب معلوم ہو جاتا ہے کہ جگہ وہاں پر نہیں رہتی تو دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، محلے کے لوگ ہیں۔ اس لیے ہمارے مسجد کے ذمہ داروں نے اور آپ لوگوں نے بھی ارادہ کیا ہے کہ مسجد کو بنایا جائے۔ تو صرف ارادہ کرنے سے کام نہیں چلتا ہے، اپنا پیسہ بھی اس میں لگنا چاہیے، اپنی جان کو بھی اس میں لگانا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک ایک پتھر کو لا کر مسجد نبوی کی تعمیر میں لگایا کرتے تھے، تو دوسری طرف میرے اور آپ کے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے 2 پتھر لا کر رکھا کرتے۔ تو پیغمبر نے بھی اپنے آپ کو نوکر بنا کر، مزدور سمجھ کر مسجد کی تعمیر میں لگایا۔ وہ ایک ایک پتھر اٹھاتے تو پیغمبر خدا 2 پتھر کو لا کر مسجد میں رکھتے۔ تو ہمیں بھی فکر کے ساتھ کام لینا چاہیے کہ ہماری مکہ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، اس کے لیے بہت بڑا پیسہ درکار ہے، ضرورت ہے، معمولی پیسوں سے اس کا کام ہونے والا نہیں۔ تو اس لیے آپ سب ارادہ کریں اور خوب مسجد کو خرچ کریں، جتنا آپ سے ہو سکے، جتنا آپ کے پاس ضرورت سے بچا ہوا مال ہو مسجد میں لا کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں
کوئی کمی نہیں. اللہ کے خزانوں میں کبھی کمی واقع نہیں ہوگی. ساری دنیا کے خزانے ختم ہو جاتے ہیں, اللہ کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. تم اللہ کے راستے میں جو بھی بھلائی کا کام کرو گے, جو بھی مال خرچ کرو گے, یہ نہ سمجھنا کہ وہ ختم ہو گیا, تمہارے بیلنس میں کمی آ گئی, یہ گمان مت کرو. فَهُوَ يُخْلِفُهُ, وہ لوٹ کر تمہارے پاس ہی بہت جلد آنے والا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. اللہ کے راستے میں جو بندہ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ 10 عطا فرماتے ہیں. 1 خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ 10 دیں. ہمارا پیسہ اپنے مکان کی تعمیر کرنے میں خرچ ہو جاتا ہے, ادھر ادھر فالتو میں خرچ ہو جاتا ہے. آدمی چائے پانی میں کتنے ہزاروں روپیہ برباد کر دیتا ہے, فلم میں, گانوں میں, ادھر ادھر گاڑیوں میں کتنا پیسہ آدمی بیکار ضائع کر دیتا ہے. اگر وہ اپنا 1 سال کا یہ فالتو خرچ نکال کر مسجد کو دے دے تو کتنا بڑا ثواب اس کو ملے. آخر مسجد بنے گی تو 1 مرتبہ بنے گی, مسجد بنے گی تو 1 مرتبہ بنے گی. زندگی میں موقع انسان کو اگر ملتا ہے, ایسا موقع تو 1 مرتبہ ملتا ہے, تو اس میں ضرور حصہ لینا چاہیے, پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. جتنا ہم سے ہو سکے اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرنا چاہیے. خرچ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, مسجد کے اندر خوب اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اپنی جان کو مال کو لگانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اعلان ہے